باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام مسائل روزہ میں، جہاں ہم روزانہ آپ کے حاضر خدمت ہوتے ہیں کچھ روزے کے اہم ترین مسائل کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ خصوصی پروگرام جو ماہ مبارک میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، روزے سے متعلق اہم ترین مسائل کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ جی ہاں، کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جا چکی ہے اور کچھ باتیں لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ یعنی بڑھاپے کی بنا پر یا پیاس وغیرہ کی بیماری ہو تو وہ ایک مطعم غریب یا فقیر کو عطا کرے گا۔ آج کا پہلا سوال اسی بات سے ملتا جلتا ہی ہے کہ جن افراد کو روزے کے کفارے یا فدیے دیے جائیں ان میں کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی جسے وہ کفارہ یا فدیہ دیا جا رہا ہے ان لوگوں میں کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ہر کسی کو، ہر غریب فقیر کو دے دیا جائے فدیہ کفارہ یا نہیں؟ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اکثر علماء نے جس بات کو پیش کیا ہے، جن شرطوں کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے جس غریب اور فقیر کو آپ روزے کا کفارہ یا فدیہ دے رہے ہیں، یعنی اناج، گیہوں، چاول وغیرہ جو بھی آپ دے رہے ہیں، جسے بھی دے رہے ہیں کفارہ یا فدیہ، اس دینے والے کے لیے، جو غریب اور جو فقیر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اثنا عشری ہو، یعنی شیعہ اثنا عشری ہو، 12 امام کا پیروکار ہو۔ دوسرے، بے نمازی نہ ہو، یعنی جسے فدیہ اور کفارہ دیا جا رہا ہے وہ شخص بے نمازی نہ ہو۔ تیسرے، جس شخص کو فدیہ اور کفارے کے طور پر مثلا گیہوں وغیرہ طعام دیا جا رہا ہے، اس کے اندر تیسری شرط یہ کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، یعنی گناہ سب کے سامنے کرنے والا نہ ہو، تبھی اسے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، مثلا کھلم کھلا جو شراب پیتا ہے یا اس قسم کے دوسرے گناہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو روزے کا کفارہ اور فدیہ دینا صحیح نہیں ہے۔ تو پہلی چیز اس کا 12 امامی ہونا ضروری ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری ہو۔ دوسرے، بے نمازی نہ ہو، اور تیسرے، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ اور چوتھی چیز، کفارے اور فدیے کے مثلا پیسے کو یا سامان کو حرام میں خرچ نہ کرے، یعنی حرام جگہ استعمال نہ کرے۔ یہ وہ 4 شرطیں ہیں کہ جس غریب اور فقیر میں یہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہے اسے روزے کا کفارہ اور فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کفارے اور فدیے میں اناج وغیرہ کے بجائے دوسرا راشن، مستحق جو بھی ہے اس کو دوسرا راشن دیا جا سکتا ہے؟ مثلا کفارے میں اناج وغیرہ کے بجائے چائے پتی، تیل، گھی، نمک، مسالے وغیرہ، کیا اس قسم کی چیزیں کفارے یا فدیے کے طور پر مستحق و غریب کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ تو یاد رکھیے، کفارے اور فدیے میں اناج کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، چائے پتی ہے، شکر ہے مثلا، یا تیل، گھی، نمک، مسالے وغیرہ دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ گیہوں، چاول، جو یا دالیں وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن چائے پتی،
شکر، تیل، گھی، نمک جیسی چیزیں دینا صحیح نہیں ہے۔ تو کفارے کے طور پر جو طعام دیا جاتا ہے وہ طعام گھیو، چاول، جو وغیرہ ہونا چاہیے، دوسرا راشن کا دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا بہت سے روزوں کا کفارہ مثلاً یا فدیہ کسی ایک مستحق کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ مثلاً خدا نخواستہ کسی نے 30 روزے مکمل نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام اس نے نکالا، گیہوں، چاول، جو بھی، تو ہر دن کا ایک مد طعام، تو کیا یہ 30 روزوں کا پورا کے پورا جو فدیہ ہے مثلاً یا کسی بنا پر کفارہ ہے تو کسی ایک مستحق کو، یعنی کسی ایک فقیر یا کسی ایک ہی غریب کو دے دینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، بہت سارے روزوں کا فدیہ ایک مستحق کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی ایک غریب اور فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 4 لوگوں کو دے، 6 لوگوں کو دے، کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کو فدیہ اور کفارہ دیا جا رہا ہو، کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ فدیہ اور کفارہ ہے؟ یعنی ہم کسی غریب کو روزے کا فدیہ یا کفارہ دے رہے ہیں تو دیتے وقت غریب اور فقیر کو بتانا کیا ضروری ہے کہ یہ فدیے کا مثلاً فدیے کے چاول ہے، فدیے کے گیہوں ہے، یا فدیے کے جو ہے، یا کفارے کے گیہوں بتانا ضروری ہے؟ شریعت کہتی ہے جی نہیں، آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ مثلاً ایک روزے کے کفارے کے بدلے میں دیا جا رہا ہے یا یہ روزے کے فدیے کے بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ غریب اور فقیر کو اس بات کو بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے بھی اسے دیا جا سکتا ہے۔ گیہوں، جو وغیرہ جو بھی آپ دے رہے ہیں اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں کر آیا ہے یا کس چیز کا عوض یا بدلہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اہم ترین مسائل ہے جو فدیے سے متعلق تھے، خاص کر کے ان لوگوں سے متعلق جن لوگوں کو فدیہ دیا جاتا ہے۔ وہ غریب، وہ مستحق جنہیں فدیہ اور کفارہ دیا جاتا ہے، ان میں کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 شرطیں بیان کی گئی ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اور چوتھی چیز ہے کفارے کے پیسے یا کفارے کی چیزوں کو حرام میں استعمال نہ کرے۔ تو ایسے شخص کو کفارہ یا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور کفارہ اور فدیے میں اناج یعنی طعام کا ہونا ضروری ہے، گیہوں، چاول، جو وغیرہ۔ البتہ چائے پتی، تیل وغیرہ نہیں دیا جا سکتا، اور ایک ہی مستحق کو کئی روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور دیتے وقت اس غریب، اس فقیر کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ مثلاً فدیہ ہے یا کفارہ ہے، بلکہ خاموشی سے دیا جا سکتا ہے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔